آخری عشرے کی پہلی تاریخ یعنی 21 تاریخ کو خلیفہ چہارم داماد رسول صحابہ کے مشیر اور ہم اہل ایمان کے پیر سیدنا علی المرتضی شیر خدا اور شیر مصطفیٰ کا یوم شہادت ہے۔ آج کی اس نشست میں فضائل مولا علی جو قرآن پاک سے اور احادیث سے تواتر کے ساتھ ثابت ہیں اور ہمارا ان پر ایمان ہے، ایقان ہے، شان دینے والا اللہ ہے، جس کو چاہے جو عطا فرما دے۔ ہمیں اللہ کی تقسیم پر راضی برضا رہتے ہوئے ان پاک ہستیوں سے پیار اور احترام اور محبت کرنی چاہیے جن سے رب پیار کرتا ہے، مصطفیٰ پیار کرتا ہے، اہل ایمان بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے صحابہ کرام ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں ڈٹ جانے والے ہیں، ثابت قدم رہنے والے ہیں، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور آپس میں رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، محبت سے پیش آنے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو اللہ پاک نے حضور کی تربیت کا صدقہ آپس میں اتنا باہمی پیار اور محبت عطا فرمایا کہ جتنے فضائل اور شان والی احادیث ہیں، جو حضرت علی شیر خدا کی شان میں احادیث بیان کی گئی ہیں، ان کے راوی صحابہ کرام ہیں، اور اہل بیت کی شان جن احادیث میں بیان کی گئی ہے اس کے راوی صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام کی شان جہاں بیان کی گئی ہے ان احادیث کی روایت اہل بیت اطہار نے فرمائی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کی آپس میں کتنی باہمی محبت، الفت، پیار اور ایک دوسرے پر قربان ہونے کا جذبہ اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ لہٰذا صحاح ستہ کی جو 3 معتبر کتابیں ہیں، ترمذی شریف، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، ان احادیث کی 3 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کے بارے میں فرمایا، علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اس کی تشریح علماء نے یہ بیان فرمائی کہ یہ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یا علی، آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ مواخات مدینہ کے موقع پر سرکار علیہ السلام نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، سب بھائی بھائی بن گئے، حضرت علی شیر خدا رہ گئے۔ آپ نے تھوڑا سا غم زدہ لہجے میں عرض کی، یا رسول اللہ، سب کو بھائی مل گئے، مہاجرین اور انصار آپس میں بھائی بھائی بن گئے، حضور میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یا علی، انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، تم اکیلے نہیں رہ گئے ہو، میں محمد تمہارا بھائی ہوں، تجھے میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام نامی اسم گرامی علی بھی ہے، علیٌ۔ آپ کی والدہ صاحبہ نے آپ کا نام رکھا حیدر، حیدر کا معنی شیر، غضنفر بھی آپ کا نام ہے، اس کا معنی بھی ہے شیر، اور آپ کے کنیت والے 2 نام ہیں۔ حضرت امام حسن جو آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کو
ابو الحسن کہا جاتا ہے، حسن کے باپ، اور دوسری آپ کی کنیت ہے ابو تراب، اور تراب عربی زبان میں مٹی کو کہتے ہیں۔ یہ نام آپ کو بہت زیادہ پسند تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت علی شیر خدا سے کوئی نام اگر آپ سے پوچھتا تو آپ جواب میں اپنا نام علی بتایا کرتے تھے، لیکن آپ کی زندگی میں ایک ایسا خوبصورت واقعہ رونما ہوا، وہ اس طرح کہ آپ ایک مرتبہ گھر سے تھوڑا سا ناراض ہو کر مسجد نبوی میں آ کر حاضر ہوئے اور نیند آئی، وہیں مسجد ہی میں سو گئے، مسجد نبوی شریف میں سوتے سوتے آپ کے جسم پر مسجد نبوی شریف کی مقدس خاک لگ گئی۔ وہ خاک بھی کیا عظمت اور شان والی ہے جو مسجد نبوی شریف کی خاک ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار یوں کیا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ۔ فرنگیوں سے مراد انگریزوں کے ہاں بھی آپ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تھے نا، انگلینڈ میں بھی رہے، پھر جرمنی سے آپ نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا، لیکن یورپ کی، انگلینڈ اور جرمنی کی زندگی کی رنگینیوں کے باوجود اقبال فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میری آنکھوں میں اگر نور کا اضافہ ہوتا ہے تو مدینہ شریف اور نجف اشرف شریف کی خاک میں آنکھوں میں ڈالوں تو میری نظر میں تیزی آ جاتی ہے۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا فرمائی۔ آپ نیند کے عالم میں ہی صف سے نیچے تشریف لے گئے ہوں گے تو پورے جسم پاک پر مٹی لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں جلوہ گر ہوئے تو حضور نے جب ملاحظہ فرمایا کہ علی کے پورے جسم پر مٹی ہی مٹی لگی ہوئی ہے تو حضور سرانے پر آ کر کھڑے ہو کر ارشاد فرمانے لگے اجلس ابا تراب، اور مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ۔ حضور مسکرا بھی رہے ہیں اور یہ نام بھی عطا فرما رہے ہیں۔ تو اس دن کے بعد جب سے حضور نے اجلس ابا تراب کہہ کر پکارا، تاریخ یہ بتاتی ہے اس دن کے بعد کسی نے بھی حضرت علی سے ان کا اگر نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، مسمو کا، تو آپ جواب میں یہی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرا نام ہے ابو تراب، اس لیے کہ حضور نے یہ نام دیتے ہوئے مسکرا کے مجھے انعام عطا فرمایا ہے۔ یہ نام مجھے اس لیے پسند ہے جو حضور نے خوش ہو کر عطا فرمایا۔ تو حضور کی خوشی، سرکار کی رضا حضرت علی کو اتنی عزیز تھی، اتنی پیاری تھی کہ آپ ہر مقام پر حضور کو سامنے رکھتے تھے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی آپ کو اپنا بھائی قرار دیا، لیکن حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ نبوت کا دروازہ اب قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ حضور اپنے سر اقدس پر تاجدار ختم نبوت بن کر تشریف لائے ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کر تشریف لائے ہیں۔ باقی ہر کوئی غوث بھی بن سکتا ہے، کتب، ابدال، کلندر، نقیب، نجیب، یہ اولیاء کی یہ مناصب ہیں۔ عالم، فاضل، مفتی، ہر چیز بن سکتا ہے، لیکن کوئی نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سارے نبیوں کے سردار ہیں
اور حضور نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا کو آپ نے اتنا بلند شان عطا فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے کہ اسد اللہ، آپ اللہ کے بھی شیر ہیں اور مصطفیٰ کے بھی شیر ہیں۔ بڑے بڑے پہلوان جنہیں اپنی طاقت پر زور پر بڑا ناز تھا، جب وہ حضرت علی شیر خدا کے سامنے آتے تھے تو وہ زیر ہو جایا کرتے تھے۔ مرحب پہلوان کا واقعہ آپ جانتے ہیں، اس کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا۔ جنگ خندق کے موقع پر خندق ایک جگہ سے تنگ تھی، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، مدینہ شریف کے اندر آ گیا۔ اب غرور اور تکبر سے تلوار لہراتا ہوا کبھی ادھر جا رہا ہے اور کبھی ادھر، اور بلا رہا ہے کو میرے مقابلے میں آنے والا؟ تو نبی پاک علیہ السلام کو بتایا گیا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ مرحب پہلوان آیا ہوا ہے، بار بار چیلنج کر رہا ہے، کیا حکم ہے؟ باقی صحابہ کرام بھی موجود ہیں، لیکن حضور کی نگاہ انتخاب اٹھی تو علی کی طرف گئی۔ فرمایا علی کھڑے ہو جاؤ، تم اللہ کے بھی شیر ہو، رسول پاک کے بھی شیر ہو، جاؤ اس کافر کا غرور خاک میں ملا دو۔ وہ مکالمہ بھی احادیث میں موجود ہے۔ مرحب نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام میری والدہ نے حیدر رکھا ہے۔ کہنے لگا تیرے باپ ابو طالب سے میرا دوستانہ تھا، میں نہیں چاہتا کہ میری تلوار سے تو قتل ہو، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ لیکن حضرت علی شیر خدا نے فرمایا لیکن میری تلوار جس کا نام ہے ذوالفقار حیدر یہ چاہتی ہے کہ تیرا سر کاٹے، کیوں کہ تو اللہ کا بھی دشمن ہے، میرے رسول کا بھی دشمن ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد یہ جب لڑائی شروع ہوئی، مٹی اڑی، صحابہ کرام دل تھام کے کھڑے ہیں، اللہ کو کیا منظور ہے، آج علی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یا اللہ حضرت علی کو فتح عطا فرما۔ صحابہ کرام دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جب تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں مٹی بیٹھی اور حضرت علی شیر خدا مرحب کے سینے پر بیٹھ کر اس کا سر کاٹ رہے ہیں، تو یوں سمجھو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے شیر نے کفر کی لومڑی کو واصل جہنم کر دیا۔ اور یہ تو ہے آپ کی جسمانی طاقت، اور آپ کی روحانی طاقت کا یہ عالم ہے کہ پوری روئے زمین پر جتنے بھی اولیاء ولایت سے سرفراز فرمائے جاتے ہیں ان کی مہر حضرت علی لگاتے ہیں۔ یہ ہے آپ کا روحانی درجہ اور مقام۔ اب سنیے آپ کو اللہ پاک نے زبان کیسی عطا فرمائی ہوئی تھی۔ آپ جب خطاب تقریر فرماتے تھے تو حضور کے فیض نبوت کا صدقہ تھوڑے الفاظ میں بڑی لمبی باتیں فرمایا جایا کرتے تھے، اور علماء وہ صرف نحو میں آپ کے اشعار پڑھتے ہیں کہ چند لفظوں کو جوڑ کر آپ نے پوری گرامر کو اس میں بند کر دیا۔ یہ آپ کی علمیت کا یہ عالم ہے، یہ کمال ہے، جسمانی طاقت۔ اور اس سے بھی بڑی بات کہ اللہ پاک نے آپ کو عشق رسول عطا فرمایا، عشق خدا عطا فرمایا۔ تو 21 رمضان شریف کو آپ کا یوم شہادت گزرا ہے، تو جتنی بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے فقیہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی روایت حضرت امام حاکم نے اور امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور حضور نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا یا علی تجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی نسبت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کرنے والے بھی حد سے بڑھ گئے عیسائی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا اور کافر ہو گئے۔ اور یہودی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے، وہ بغض میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ صاحبہ بی بی مریم پر بھی
وہ انہوں نے بدکاری کی تہمت لگائی تو وہ بھی کافر ہو گئے۔ یا علی تیرے ساتھ بھی کچھ لوگ محبت میں آگے بڑھ کر وہ بھی حد سے نکل جائیں گے، جو بغض رکھیں گے وہ بھی ناکام ہوں گے، اور جو اہل ایمان ہوں گے وہ تیرے ساتھ پیار کریں گے، وہ تیرے ساتھ محبت کریں گے، نہ حد سے بڑھیں گے نہ حد سے گھٹیں گے، تجھے ولی اللہ کہیں گے، تجھے صحابہ کرام کا مشیر مانیں گے، تجھے اپنا پیر مانیں گے۔ یہ ہے اہل ایمان کا طریقہ، اور الحمدللہ ہم سب اس طریقے پر گامزن ہیں، اس لیے کہ یہ عقیدہ ہمیں غوث پاک نے عطا فرمایا ہے، یہ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین اجمیری نے عطا فرمایا ہے، یہ بابا فرید نے عطا فرمایا ہے کہ علی بھی شان والا، ابو بکر بھی شان والا، عمر بھی شان والا، عثمان غنی بھی شان والا، عشرہ مبشرہ بھی شان والے، جو حضور کے ساتھ لگتے گئے شانے پاتے گئے۔ اس لیے ہماری مسجدوں میں آپ یہ شعر اکثر لکھا ہوا زیارت کرتے ہوں گے کہ چراغ و مسجد و محراب و منبر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پر ثابت قدم رکھے اور بد عقیدگی سے بچائے، اور تمام اہل اسلام کو، تمام اہل ایمان کو آپس میں متحد رہنے کی توفیق دے، فرقہ واریت سے بچائے۔ ہمارے دل میں تو محبت ہی محبت ہے، ہم تو سب کے لیے محبت کا پیغام دینے والے ہیں، یہی ہمارے اولیاء کا ہمیں تربیت دی گئی ہے۔ اس پیغام کو عام کیجئے، سب سے پیار کیجئے، اور پیار سے نیکی کی دعوت دیجئے۔ وما علینا الا